مجھ سے یہ سوال ہوا تھا 2013 میں ایوان اقبال میں کہ اب آپ کیا کہتے ہیں، کیا انقلاب آ سکتا ہے؟ میں نے اس سوال کے جواب میں کہا تھا کہ نبوی انقلاب تو اب قیامت تک نہیں آ سکتا، چونکہ نیا نبی کوئی نہیں آئے گا، اور اب انقلاب جو آتے رہیں گے وہ انقلاب محمدی کے تابع آئے ہو کر آتے رہیں گے، اس کا میں منکر نہیں ہوں۔ رہا موجودہ جمہوریت، میں نے کئی بار کہا ہے کہ میں جمہوریت کا مخالف نہیں، لیکن موجودہ ڈیموکریسی کو میں دل و جان سے تسلیم نہیں کرتا۔ دس ڈیموکریسی از ٹوٹلی فراڈ۔ اب پتہ نہیں کسی کو کیسا لگے کیسا نہ لگے، میں نے 40 سال قوم کا حال دیکھا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ حال بتا سوال وہ یہ تھا کہ جی تبدیلی آ سکتی ہے، تو میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ میرا مطالعہ اور میری نظر جتنی ہے وہ بتاتی ہے کہ 200 سال تک اس امت میں اب اس طرح کا انقلاب آتا مجھے نظر نہیں آتا جس انقلاب کے اہل نظر خواہاں ہیں۔ یہ بات ریکارڈ پر ہے، یعنی آپ کی 10 پشتیں گزر جائیں نا اور آپ کہیں کہ وہ والا انقلاب آ جائے جو اہل حق چاہتے ہیں، اٹ از اے امپاسبل میٹر۔ مجھے نہیں نظر آ رہا۔ 2013 میں نے کہا تھا، پھر سوال آ گیا، اس کا مطلب ہے کہ اب 200 سال میں تو نہ آپ ہوں گے نہ ہم ہوں گے، پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا اے نوجوان، اے سوال کرنے والے، یاد رکھ لے یہ اصول کی بات کر رہا ہوں، اور جب حکمت لگ جائے تو چٹکی میں بھی انقلاب آ سکتا ہے۔ وہ کیا؟ میں نے کہا وہ یہ کہ جب سلیمان بن عبد الملک وہ مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے، مختصر یہ کہ وہ بیمار ہو گئے۔ جب وہ بیمار ہوئے تو انہوں نے اپنے اب آپ کو کہا کہ میرے بیٹوں کو لمبے لمبے کرتے پہنا کر میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ ان لڑکوں کو 10 11 12 سال کے تھے، وہ انہیں لمبے کرتے پہنا کے لایا گیا، اور جب سلیمان بن عبد الملک کے سامنے وہ آئے تو سلیمان انہیں دیکھ کر رونے لگا۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ میں تو سمجھا تھا کہ لمبے کرتے پہنا کر یہ بڑے نظر آئیں گے، یہ تو اور بھی بوڑھے نظر آنے لگے ہیں، لہذا میری قسمت یہ ہے کہ میرے بعد میرا بیٹا کوئی بھی جو ہے وہ اقتدار و حکومت پر نہیں آ سکتا اور مسلمانوں کا وہ رہنما نہیں بن سکتا۔ اس کا بھائی تیار تھا ہشام بن عبد الملک، وہ الگ باتیں ہیں۔ بہرحال سلیمان بن عبد الملک نے رجا بن حیوہ کو، جو اس وقت اسلامی سلطنت کے چیف جسٹس تھے، رجا بن حیوہ، ان کو بلا کر کہا کہ معاملہ یہ ہے جسٹس صاحب، اب کیا کروں؟ انہوں نے کہا اچھا تم یہ بتاؤ کہ تم امت کے ساتھ خیر خواہی واقع کرنا چاہتے ہو؟ تو سلیمان نے کہا جی کرنا چاہتا ہوں مگر راستہ نظر نہیں آ رہا، میں کیا کروں؟ رجا بن حیوہ نے کہا ٹھیک ہے پھر میں جو کہوں گا کر لو گے؟ اس نے کہا کر لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ لکھو اپنے بعد میں اپنا نائب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کرتا ہوں، لکھ کے نیچے سائن کرو، مور لگاؤ، اور ایک لفافے میں ڈال کے بنو امیہ کے شہزادگان کو بلاؤ، کہو آؤ بیعت کرو، میں نے مسئلہ حل کر دیا ہے۔ بنو امیہ کے شہزادگان جنہوں نے بعد میں ٹیں ٹیں کرنا تھا، ساروں کو بلا لیا، اور اس لفافے پر سلیمان بن عبد الملک نے بیعت لے لی۔ رجا بن حیوہ نے کہا کہ یہ بیعت میری موجودگی میں ہوگی، چنانچہ رجا بن حیوہ رحمہ اللہ موجود تھے، وہ بیعت لے لی گئی۔ جب سلیمان بن عبد الملک کی بیماری بڑھی اور آخر وہ اللہ کے حضور چلے گئے، مر جانا ہے، میں نے بھی نہیں بیٹھے رہنا، میں نے بھی مر جانا ہے، اور اس وقت جتنے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں ان سب نے بھی مر جانا ہے۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے اپنا پنجہ پوری طرح سے گاڑ کے رکھا ہوا ہے، کوئی بہت بڑا فنکار بن جائے آخر اسے کسی دن موت یاد آتی ہے، جب موت یاد آتی ہے دنیا کا سارا سامان بالکل صفر ہو جاتا ہے، لہذا موت کو یاد رکھنا چاہیے، سب معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اس پر بیعت لے لی گئی۔ پھر سلیمان بن عبد الملک فوت ہو گئے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو رجا بن حیوہ نے کہا کہ لاؤ، وہ بند لفافہ لایا گیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بلا کر رجا بن حیوہ نے وہ لفافہ کھول کر پڑھ کر سنایا، اور لگے وہ ٹیں ٹیں کرنے بنو امیہ کے شہزادگان، یہ کیا؟ اس نے کہا نہیں، بیعت تم نے میری موجودگی میں کی تھی، اگر کسی نے یہاں پر انٹ بنٹ شنٹ کرنے کی کوشش کی تو گردن اڑوا دوں گا، بیعت میرے سامنے کی تھی،
لہذا یہی وہ بندہ ہے جو تمہارا اپنا بندہ نامزد کر کے گیا، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو، لہذا مانو اب اس کو۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کھڑے ہوتے ہی جو حالات تھے وہاں کے، ان کے اپنے خاندانی حالات، انہیں دیکھ کر کہا کہ بات یہ ہے کہ میں تم لوگوں سے خلا بیعت لینا چاہتا ہوں، میں تمہارا خلیفہ بننے کا اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھ رہا۔ رجاء بن حیوہ نے کہا عمر بن عبدالعزیز، ذمہ داری جب سر پر آئے تو نبھا کے دکھاتے ہیں، بھاگ نہیں جاتے، ادھر آئیں آپ سنبھال لیں یہ چیز۔ چنانچہ پھر عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ ٹھیک ہے جی میں پھر سنبھالتا ہوں۔ پہلا حکم جو بیعت کے بعد عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے جاری کیا وہ یہ تھا، میرا پہلا حکم ہے کہ پوری سلطنت اسلام میں جہاں کہیں بھی رسول اللہ کی آل پر تبرہ کیا جاتا ہے فوراً بند کر دیا جائے۔ خبردار اگر کسی نے رسول اللہ کی آل پر تبرہ کیا، اگر کسی مجھے پتہ چل گیا کہیں ایسا ہوا ہے تو ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ چنانچہ پہلا حکم یہ دیا، اس کے بعد پھر سارا کا سارا نظام وہ مجھے یاد ہے، انقلاب آ سکتا ہے اگر حکمت لگ جائے تو۔